محمد کا، میٹھا نام محمد کا، پیارا نام محمد کا، میٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک لائف بائی NGL۔ آج کی ویڈیو میں ہم لائے ہیں وہ MCQs جو اسلامک سٹڈیز میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیکچر اسلامیات کی تیاری کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو اسلامک سٹڈیز میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیاری کے لیے کوئی ویڈیو درکار ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک لائف بائی NGL پر کلک کر کے بآسانی ایسی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن B ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن D ہے، یعنی فارسی زبان میں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن A ہے، یعنی 1703 عیسوی دہلی میں۔ کویسچن نمبر 4 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن D ہے، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم۔ کویسچن نمبر 5 ہے، اصول تفسیر پر حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بتلائے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن C ہے، یعنی الفاظ الکبیر۔ کویسچن نمبر 6 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات کس سن عیسوی میں ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن A ہے، یعنی 1762 عیسوی میں۔ کویسچن نمبر 7 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن حکیم کس نام سے شائع ہوا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن B ہے، یعنی فتح الخبیر۔ کویسچن نمبر 8 ہے، علم فقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام بتلائے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن D ہے، یعنی حجت اللہ البالغہ۔ کویسچن نمبر 9 ہے، اصول تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب الفاظ الکبیر کس زبان میں تحریر ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن B ہے، یعنی فارسی زبان میں۔ کویسچن نمبر 10 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن حکیم کا 5 علوم، علم احکام، علم مقاسمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ اور علم تذکیر بالموت و ما بعدہ میں تقسیم کیا ہے۔ ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن C ہے، علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ۔ کویسچن نمبر 11 ہے، شاہ ولی اللہ نے منافقین کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن A ہے، یعنی 2 قسموں میں۔ کویسچن نمبر 12 ہے، الفاظ الکبیر کے مطابق قرآن حکیم میں کتنے گمراہ فرقوں سے مقاسمہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن C ہے، یعنی 4 فرقوں سے مقاسمہ کیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 13 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے کتنی آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن D ہے، یعنی 5 آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے۔ کویسچن نمبر 14 ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن B ہے، یعنی 20 آیات۔ کویسچن نمبر 15 ہے، ابن عربی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہے؟ تو اس کا بھی کریکٹ آپشن B ہے، یعنی 20 آیات۔ کویسچن نمبر 16 ہے، آیات کے وزن اور قافیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن حکیم نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن C ہے، یعنی سانس کی مدت کا۔ کویسچن نمبر 17 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے مفسرین کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن B ہے، یعنی 7 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کویسچن نمبر 18 ہے، الفاظ الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن C ہے، یعنی 5 ابواب پر۔ کویسچن نمبر 19 ہے، علوم خمسہ کا ذکر الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ اس کا کریکٹ آپشن A ہے، یعنی پہلے باب میں۔ کویسچن نمبر 20 ہے، ناسخ و منسوخ کا ذکر الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن A ہے، یعنی دوسرے باب میں۔ کویسچن نمبر 21،
اسلوب قرآن کا ذکر الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی تیسرے باب میں۔ کویسچن نمبر 22، اعجاز قرآن پر بحث الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا بھی کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی تیسرے باب میں۔ کویسچن نمبر 23، حروف مقطعات کا ذکر الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی چوتھے باب میں۔ ویورز، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر سورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف قرآن مجید کے اندر کل 29 ہے۔ کویسچن نمبر 24، الفاظ الکبیر کے کس باب کو ایک مستقل رسالہ قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 5ویں باب کو۔ کویسچن نمبر 25، الفاظ الکبیر کے 5ویں باب کا حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا نام تجویز کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی فتح الخبیر۔ کویسچن نمبر 26، علوم خمسہ میں سے واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق کون سا علم ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی علم احکام۔ تو علم احکام کو علم احکام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام، جائز اور ناجائز وغیرہ سے متعلق بحث کیا جاتا ہے، اس لیے علوم خمسہ میں سے جو علم احکام کا علم ہے وہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کویسچن نمبر 27، علوم خمسہ میں سے باطل فرقوں سے بحث اور ان کے دلائل رد سے متعلق کون سا علم ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی علم مخاصمہ۔ تو اس کو علم مخاصمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخاصمہ یہ خاصمہ یخاصم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی کے ساتھ بحث کرنا۔ تو اس کو علم مخاصمہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم کے اندر جو باطل فرقے ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثہ اور مناظرہ کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 28، علوم خمسہ میں سے وہ کون سا علم ہے کہ جس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بذریعہ الہام، علم اور صفات الہیہ کا ذکر شامل ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی تذکیر بآلاء اللہ۔ کویسچن نمبر 29، علوم خمسہ میں سے کس علم کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ واقعات کا بیان آتا ہے جو کہ فرمانبرداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب سے متعلق ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی علم تذکیر بایام اللہ۔ کویسچن نمبر 30، علم خمسہ میں سے کس علم میں موت، حشر و نشر، حساب، میزان، جنت و جہنم وغیرہ کا بیان شامل ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن دوسرے صفحے پر ہے، یعنی علم تذکیر بالموت وما بعدہ۔ کویسچن نمبر 31، شرک، تشبیہ، تحریف، انکار معاد اور رسالت پر شبہات وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی مشرکین۔ کویسچن نمبر 32، تحریف، کتمان آیات، اختراع، تساہل اور انکار رسالت محمدی وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی یہود۔ تو یہ سارے یہود کے عقائد تھے۔ تو ان میں سے تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں کہ کسی آیت وغیرہ کو تبدیل کرنا یا کسی مسئلہ کو تبدیل کرنا۔ کتمان آیات کا مطلب ہے آیات کو چھپانا، یعنی جو آیات ان کے خلاف ہو، یعنی جو ان کے خواہشات کے خلاف ہو ان کو چھپانا۔ اختراع کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا، نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور انکار رسالت محمدی کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا۔ کویسچن نمبر 33، الوہیت مسیح، ابنیت مسیح، تسلیب، تثلیث اور کفارہ وغیرہ کن کے عقائد ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی نصارہ کے۔ تو یہ کچھ عقائد ہے، یہ نصارہ کے عقائد تھے، یعنی عیسائیوں کے عقائد تھے۔ تو الوہیت مسیح کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھنا، تو اس کا ایک یہ عقیدہ تھا۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا ابنیت مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تیسرا ان کا عقیدہ تھا تسلیب، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے۔ چوتھا ان کا عقیدہ تھا تثلیث، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خیال رکھتے تھے کہ 3 خدا ہے۔ اور پانچواں عقیدہ ان کا تھا کفارہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ تو عیسائیوں کے جو یہ عقائد ہے یہ سارے اسلام کے احکام کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اسلام کے جو عقائد ہے ان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث وغیرہ میں صاف طور پر ان کی تردید آئی ہے۔ کویسچن نمبر 34، ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم شرعی کو مقرر و نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی نسخ۔ کویسچن نمبر 35، کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی حذف۔ کویسچن نمبر 36، کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی ابدال۔ کویسچن نمبر 37، جملہ کی ترتیب میں کلمات کو آگے پیچھے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی تقدیم و تاخیر۔ تو تقدیم و تاخیر کا بھی مطلب یہی ہے، تقدیم کا مطلب ہے آگے اور تاخیر کا مطلب ہے پیچھے، تو کلمات کو آگے پیچھے کرنا اس کو تقدیم کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 38، تفسیر قرآن کے ضمن میں اسرائیلیات کو لانے کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ کی کیا رائے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی جو اسرائیلیات ہے، یعنی جو اسرائیلی روایات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے یہ تھی کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کویسچن نمبر 39، کسی آیت سے کوئی مخصوص و معین حکم معلوم اور اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی استنباط۔ استنباط جو ہے یہ فقہ کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے نکالنا، تو اس کو استنباط بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی آیت سے کوئی مخصوص یا معین حکم نکالا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 40، تفسیر قرآن کے دوران کسی مشکل مقام کو اس انداز سے بیان اور حل کرنا کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی توجیہ۔ کویسچن نمبر 41، کسی متشابہ آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا کہ جو ظاہری معنی کے خلاف ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی تاویل۔ کویسچن نمبر 42، قرآن حکیم کی بعض صورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف آتے ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی حروف مقطعات۔ کویسچن نمبر 43، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک علم احکام کی تفصیل کن کے ذمہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی فقہا کے۔ کویسچن نمبر 44، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم مقاسمہ کی تفریع کن کے ذمہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی متکلمین کے۔ کویسچن نمبر 45، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ اور علم تذکیر بالموت و ما بعدہ کی تفاصیل بیان کرنا کن کے ذمہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی واعظین کے۔ کویسچن نمبر 46، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات احکام کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، لوگوں میں فاسد اعمال اور مظالم کا رائج ہونا، یعنی لوگوں کے اندر جو غلط اعمال ہے اور ظلم ہے ان کی وجہ سے احکام نازل ہوئے ہیں۔
کویسچن نمبر 47، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات مخاصمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، لوگوں میں عقائد باطلہ کا موجود ہونا، یعنی لوگوں کے اندر جو غلط عقائد پیدا ہوئے تو ان کی وجہ سے آیات مخاصمہ نازل ہوئی ہے۔ کویسچن نمبر 48، حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک آیات تذکیر بآلاء اللہ، بأیام اللہ اور بالموت و ما بعدہ کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، پیش آمدہ حالات، واقعات اور حادثات اور موت و ما بعد الموت سے لاپرواہی برتنا۔ کویسچن نمبر 49، ایسی آیات کے جن کے مفہوم عربی زبان کے ماہر کو کوئی تردد نہ ہو اور ان کا ایک ہی صاف و صریح حکم ہو اور کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، انہیں اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی محکم۔ تو محکم ایسی الفاظ کو کہتے ہیں جن کے اندر کسی بولنے والے کو کوئی شک نہ ہو اور ان کا ایک ہی معنی ہو، صاف اور صریح معنی ہو اور حکم بھی اس کا ایک ہو۔ کویسچن نمبر 50 ہے، ایسی آیات کے جن سے بیک وقت دو مختلف معانی مراد لیے جا سکتے ہو اور ان کے صحیح مفہوم و تعین میں دشواری پیش آتی ہو، انہیں اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی متشابہ۔ تو متشابہ سے مراد ایسی آیات ہے جن سے ایک وقت میں دو مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور ان دو معنوں میں سے جو صحیح مفہوم ہے اس کو متعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہو۔ کویسچن نمبر 51، غرائب قرآن سے متعلق بحث الفاظ الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی دوسرے باب میں۔